بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سمل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزاء اہل بیت پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ایام کیونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں اور ساتھ میں مجلس ترحیم بھی ہے. سوچا گیا کہ کیا پڑھا جائے جو آپ سب کے لیے مفید ہو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ مجلس ترحیم مرنے والے کو اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا کرانے والے کو فائدہ دیتی، کیونکہ اصل میں یہ عمل اس جانے والے کا نہیں ہے، یہ عمل اس کرانے والے کا ہے. پھر یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ ذکر کے صدقے میں اس مرحوم تک بھی کچھ ثواب بھیجا جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہوں یہ ثواب اس خاطر بھیجا جاتا ہے
کیونکہ اس مرنے والے کی تربیت کا اثر ہے کہ آج اس کی نسلیں ذکر محمد اور آل محمد کرا رہی ہیں. تو موضوع سخن 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ آپ کی خدمت میں رہیں گے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ فرش عزائے اہل بیت نے ہمیں کیا دیا اور اس قوم نے فرش عزائے اہل بیت سے کیا لیا، اور وہ کچھ تو دنیا نے دیکھا کہ خدا نے تشیع کو جو آج سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے. کہ دنیا کی کوئی قوم اتنے لیکچر نہیں سنتی جتنا اہل بیت کے چاہنے والے سنتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھا لیں، کسی مکتب میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے. محرم اور سفر میں ذکر محمد اور آل محمد، ایام رمضان میں ذکر محمد اور آل محمد، ایام ولادت میں ذکر محمد اور آل محمد، ایام فاطمیہ میں ذکر محمد اور آل محمد. مطلب مومن جب تک زندہ ہے ذکر محمد اور آل محمد کرتا ہے. گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو ذکر محمد اور آل محمد. کوئی خدا نے دنیا میں مصیبت بھیجی تو اس کو دور کرنے کے لیے ذکر محمد اور آل محمد. بلکہ جملوں کے بدل کے اس طرح کہوں کہ مومن جب تک زندہ ہے ذکر محمد اور آل محمد کراتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو مجلس ترحیم کے نام سے ذکر محمد اور آل محمد کرا کے جاتا ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. پاکستان سے کسی مومن نے فون کیا کہ مولانا مجلس پڑھانی ہے. میں نے کہا مناسبت، وہ ایک انوکھی چیز تھی ہمارے لیے، ہم نے کم سنا ہے ایسے مومنین سے. ہم ترحیم کی مجلس میں نے سنی ہے، نیا گھر لیا تو ذکر کرنے کی میں نے بات سنی ہے. تو کہا کہ مولانا میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے لیکن ایک نیت کرتا ہوں ہر سال اس ڈیٹ کو مجلس کروانی ہے. میں نے کہا مناسبت مرحوم کی مجلس ہے، کس کی ہے؟ کہا نہیں، اس ڈیٹ پہ میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو بیٹے کی طرف سے گفٹ دیتا ہوں محمد اور آل محمد کو ذکر مجلس کرا کے. اور حکم ہے ان کا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جب وہ دشمنوں کا احسان نہیں رکھتے تو جب ایک مومن کی طرف سے ہدیہ جائے گا تو وہ برکتیں خدا کس کی زندگی میں عطا کرے گا؟ میرے بیٹے کی زندگی میں عطا کرے گا. یہ فکر انسان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے. تو آج جو گفتگو کا متن اور محور رہے گا وہ یہ ہے کہ فرش عزا نے ہمیں کیا دیا. دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنی مجلسیں سنتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ایمان کے اعتبار سے کتنا کم سے کم بھی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہو وہ کم از کم محرم کے 10 دن تو ذکر حسین منائے گا. بہت کم منائے تو تاسوعہ اور عاشورہ تو ضرور منائے گا. مطلب ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ دامن حسین ہے جو کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں. ہمیشہ یہ دامن ہمارے ہاتھوں کو تھامے رکھتا ہے، اور یہ ذکر اہل بیت ہے جس نے آج ہماری نسلوں کو کیا رکھا؟ بیدار رکھا. تو اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھے، اگر کوئی پوچھے کہ جناب مجلس حسین نے آپ کو دیا کیا، مختلف لوگ سوال کر سکتے ہیں. دنیا کے مختلف تہوار ہیں وہ لوگ مناتے ہیں. واقعہ ذکر محمد اور آل محمد نے ہماری قوم کو کیا دیا؟ کہ یہ کہیں کہ جناب آپ مجلس کراتے ہو ہم نہیں کراتے، تو آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آپ کے اندر ایسی کون سی تبدیلی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیونکہ کئی ایسی عبادات ہیں جو شیعہ بھی کرتے ہیں، برادران اہل سنت بھی کرتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں. حج پہ آپ بھی جاتے ہیں، حج پہ وہ بھی جاتے ہیں. عمرہ آپ بھی کرتے ہیں، عمرہ وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ واحد ذکر محمد اور آل محمد ہے، مجلس عزا ہے جو صرف شیعہ قوم کرتی ہے. تو میں نے کہا دوسرے سالوں میں یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوتا، لیکن یہ جو 2025 گزرا ہے اس سال میں شیعہ برملا بتا سکتا ہے کہ ذکر نے ہمیں کیا دیا اور تمہیں کس چیز سے محروم رکھا. تو میں نے سال کسی مفتی کو جملہ کہا، میں نے کہا 70,000 کے قریب مسلمان اس سال مارے گئے. 1 ارب کے قریب مسلمان دنیا موجود تھے. 40 سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کی موجود تھیں. اسلحے کی کمی تمہارے پاس نہیں، پیسوں کی کمی تمہارے پاس نہیں، گولیوں کی کمی تمہارے پاس نہیں، فوجیوں کی کمی تمہارے پاس نہیں. میں نے کہا سب کچھ تمہارے پاس تھا لیکن بہادر رہبر نہیں تھا. سب کچھ تمہارے پاس تھا لیکن بہادر لیڈر نہیں تھا.
اور یہ امت کی کمزوری رہی ہے، رسول کے بعد سے لے کے اب تک حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں، تخت ان کے پاس رہے ہیں، تاج ان کے پاس رہے ہیں، لیکن کبھی ان کے پاس بہادر رہبر نہیں رہے، بہادر لیڈر نہیں رہے۔ میں نے کہا سب کچھ تھا پر بہادر رہبر اور لیڈر نہیں تھے۔ اور میں نے کہا کہ اگر خدا تمہارے مفتیوں کو یہ توفیق دے کہ اسرائیل پہ پڑے ہوئے میزائلوں سے یہ پوچھ لیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، انسانوں سے نہیں ان میزائلوں سے پوچھ لیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور میں نے کہا خدا اگر میزائلوں کو توفیق سخن دے تو ہر میزائل یہ بولتا ہم ان زمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ سب کچھ تھا تمہارے پاس لیکن بہادر رہبر نہیں تھے، بہادر لیڈر نہیں تھے۔ تو اس امت کو سوچنا تو چاہیے جناب ہم حج کر رہے تھے پر بہادر پیدا نہ کر سکے، ہم عمرہ کر رہے تھے پر بہادر رہبر نہ پیدا کر سکے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے پر بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکے، ہم تراویحاں پڑھ رہے تھے پر بہادر رہبر نہ پیدا کر سکے۔ میں نے کہا جو تو کر رہا تھا وہ ہم بھی کر رہے تھے، حج ہم بھی کرتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، عبادات ہم بھی دیتے ہیں، خیر و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، بس ایک چیز تھی جو تو نہیں کرتا ہم کرتے ہیں۔ تیرے پاس سب کچھ تھا پر فرش عزا حسین ابن علی نہیں تھا۔ یہ فرش عزا محمد اور آل محمد ہے جو نسلوں کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے۔ آج جب شاعر حضرت عباس کی بہادری کے قصے پڑھتا ہے کہ جس سے پانی کے بھی پسینے چھوٹ جائیں، یہ تصور ہے ان کی بہادری کا، کتنا جاہ تھا، کتنا جلال تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ رعب و وحشت میں آ جائیں۔ یہ نسلیں کہاں سے بہادری لے رہی ہیں؟ فرش عزا سے لے رہی ہیں۔ یہ بچہ یہاں پر آ کر کسی کے بھاگنے کا قصہ نہیں سنتا، شاید کسی کے مزاج کو برا لگے، لفظ شاید توہین آمیز ہو، لفظ بدلوں، کسی کے تشریف لے جانے کے قصے نہیں سنتا۔ یہاں شب ہجرت کا قصہ سنایا جاتا ہے، کیسی نیند آئی شب ہجرت موت کے بستر پہ، جیسی امیر المومنین کو کبھی نہیں آئی۔ تو یہاں کون سے قصے سنائے جا رہے ہیں؟ بہادری کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ جب یہ بہادروں کو سنے گا تو نسلیں کیا بنیں گی؟ بہادر بنیں گی۔ یہاں تفریق ظالم اور مظلوم بتایا جاتا ہے کہ ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ یہاں قاتل اور مقتول کے فرق کو بتایا جاتا ہے۔ یہ بچپن سے سیکھتا ہے کہ میں نے قاتل کو قاتل کہنا ہے، میں نے مظلوم کو مظلوم کہنا ہے، میں نے غاصب کو غاصب کہنا ہے، اور کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا کے معیار پہ اترنا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ مارنے والا بھی جنت میں ہے، مرنے والا بھی جنت میں ہے۔ یہاں تفریق بتائی جاتی ہے۔ کبھی سوشل میڈیا کا زمانہ جا کر یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے مفتی یعنی ایک حافظ قرآن بن گئے، سیاستہ کے حافظ بن گئے، حدیثوں کو یاد کر لیا۔ آج ان سے جا کر کوئی انٹرویو لیتا ہے کہ جناب یزید نے ظلم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہ ہاں بڑا ظلم کیا تھا نواس رسول پہ، نواسیان رسول پہ، وہ سارے ظلم گنواتا ہے۔ آخر میں پوچھنے والا یہ کہتا ہے جناب جب اتنا ظلم کر دیا تھا تو ہمیں اتنا بتا دیجئے یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ گویا گلے میں ہڈی پھنس جاتی ہے، اور بائیں آئیں بائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم لعنت نہیں کرتے، یہ کام تو شیعوں کا ہے، ہم نے معاملہ تو خدا پہ چھوڑ دیا۔ 60 سال کا مفتی قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد یہ جرت نہیں ہے کہ ظالم کو ظالم کہے۔ وہاں پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور فرش عزا سے کسی 7-8 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا تو پوچھے گا وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا۔ یہ جرت آپ کی نسلوں کو کس نے دی؟ فرش عزا محمد و آل محمد نے دی۔ شیعہ کبھی بھی ظالم کا حمایتی نہیں ہوتا، مظلوم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے ہمارے فرقے کا ہو کہ نہ ہو، چاہے ہماری سوچ کا ہو کہ نہ ہو، لیکن مولا نے فرمایا اگر مظلوم ہے
تو اس کی حمایت کرنا. یا تو وہ انسانیت میں تمہارا بھائی ہے یا تو دین میں تمہارا بھائی ہے. یہ کون سا مکتب ہے, یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر ابا عبداللہ الحسین ہے. تو یہ فرش ازا ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ عاشق کمال بننا, عاشق زوال نہ بننا. دیکھیے اسی آیت میں رسول نے فرمایا کہ محبت کرو. کس سے کرو؟ فرمایا میری آل سے محبت کرو. اب سوال ہے کہ آل سے محبت کیوں کروں؟ کیونکہ ہر محبت میں تیری مرضی چلے گی, لیکن اس محبت میں تیری مرضی نہیں, رب کی مرضی ہے کہ ان سے محبت کی جائے, کیونکہ انہی کی محبت ہے جو انسان کو مقام کمال عطا کرتی ہے. فرش عذاب کی نسلوں کو ایک فکر دیتا ہے. وہ فکر یہ ہے کہ یہاں ہمیں پرفیکشن کا عاشق بنایا جاتا ہے, یہاں نسلوں کو کمال کا عاشق بنایا جاتا ہے, یہاں زوال کے سفر پہ نہیں چلایا جاتا, کمال کے سفر پہ چلایا جاتا ہے. یہاں ان کی کشتی میں سوار کیا جاتا ہے کہ انسان کو دروازے جنت تک لے کر جاتی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ خدا ہمیں دعوت عشق کمال دے. کیا اور بات ہے کہ امت سمجھتی نہیں ہے. دیکھیے ہر مظلوم کی شہادت امت کے لیے کیا چھوڑتی ہے؟ حجت چھوڑتی ہے. اب جناب زہرا کی شہادت پڑھیں گے, یہ کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے حجت ہے. کربلا میں کتنے شہید ہیں, لیکن صرف علی اصغر کو بولا حجت کبریٰ. اس کا فلسفہ سمجھیں, 6 مہینے کا بچہ حجت کبریٰ ہے. مطلب اگر اس کی نگاہ جھولے پہ پڑی, یہ جھولا اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ حجت چھوڑ رہا ہے. ہر مجلس میں جب جناب سیدہ کے فدق کا واقعہ سن رہا ہے, یہ امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. کیونکہ آپ کی ذات میں خدا نے ایک عشق رکھا ہے جسے کہا جاتا ہے عشق کمال, نہ کہ عشق زوال. کیونکہ دنیا میں کوئی چیز رکتی نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے بدن کے اندر حرکت ہے, موشن ہے, آپ کے سیلز ورک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کا لمحہ لمحہ آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور مادے کی خاصیت ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے لیکن سفر زوال کرتا ہے. اور روح کی خاصیت ہے وہ زوال کا سفر نہیں کرتا, وہ کمال کا سفر کرتا ہے. اب یہ فرش اعضا کا کمال ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اگر تمہاری روح غلط کی عاشق بن گئی تو زوال کا سفر ہوگا. اگر تمہاری روح کمال کی عاشق بن گئی تو یہ کبھی ہور بنتی ہوئی نظر آئے گی, کبھی وہب قلبی بنتی ہوئی نظر آئے گی, کبھی کسی بے زر کو ابو ذر بناتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ یہ کس کی محبت ہے؟ کمال کی محبت ہے, زوال کی محبت نہیں. بچوں کے لیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. گندم کا دانہ ہے, اسے زمین میں ڈالو, یہ سفر کرنا شروع کر دے گا. یہ دانے سے خوشہ بنے گا, خوشے سے درخت بن جائے گا. یہ سفر کر رہا ہے. اور کس کا سفر ہے؟ کمال کا سفر کر رہا ہے. دنیا کی ہر شے میں حرکت ہے. یہ پانی کا گلاس ہے, اس کے اندر لاکھوں ایسی مخلوقات ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چل رہی ہیں. یہ پانی پیٹ میں جائے گا, یہ حرکت کرتا ہوا جائے گا, یہ موشن میں آئے گا. دنیا کی کوئی چیز رکتی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ میں رکا ہوا ہوں, تو دن بدن چل رہا ہے. بس فرق یہ ہے یا زوال کے سفر پر ہے یا کمال کے سفر پر ہے. اور بدن بھی اگر عاشق حسین بن جائے, چاہے 1400 سال کے بعد بھی جناب ہر کے بدن کو دیکھو گے, وہ زوال پذیر نہیں تھا, وہ کمال پذیر تھا. وہ چاہے جون کا بدن ہو, شہادت کے بعد اس بدن سے خوشبو آ رہی ہے. یا ایسی ازواج ہیں جو بدن کو بھی کمال دیتی ہیں, جو روح کو بھی کمال دیتی ہیں. اب یہ فرش ازا ہماری نسلوں کو سمجھاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے. اب یہاں کمال شیطان کیا ہے؟ کمال شیطان یہ ہے کہ وہ زوال کو کمال دکھاتا ہے اور با کمال دکھا کے انسان کو راہ حسین سے دور کرتا ہے. کمال فرش ازا کیا ہے؟ یہ حقیقت میں کمال کو کمال دکھاتا ہے. یہ تجھے بتاتا ہے اور ان چہروں سے نقاب اتارتا ہے جنہوں نے کمال کا نقاب پہنا ہوا ہے. ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو لباس حسین کا پہن کر آیا, کیونکہ کوفے والے عاشق کمال تھے. لہٰذا کہا اگر ان کو اٹریکٹ کرنا ہے تو میں نے لباس کس کا پہننا ہے؟ کمال کا لباس پہننا ہے. دیکھیے ہر بشر کے اندر عشق کمال ہے. کہ میں پچھلے سال کہہ چکا تھا اس مجمع میں کوئی ہے جو کنجوس کا عاشق ہو. خود کنجوس ہوں گے لیکن کہیں گے اگلا میرے لیے سخاوت کرے, کیونکہ آپ کی فطرت میں عشق کمال ہے. ہر بندہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. اس میں آپ کا کمال نہیں کہ آپ عاشق علی ہو. آپ کا کمال نہیں کہ آپ عاشق علی ہو. علی کے اندر کمال ہی اتنا ہے
کہ یہ کمال ہے جو عاشق کے کمال بن رہا ہے. دیکھیے تبلیغ کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کسی کو کہو عاشق امیر المومنین بنو، عاشق امام حسن بنو، عاشق امام حسین بنو اور اس کو چھوڑو اور اس کو چھوڑو، میں نے کہا ڈائریکٹ بولو گے تو بندے کو سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ جو تیرے ذہن میں زوال ہے اسے مفتی نے اس کے لیے کمال بنایا. جو تیرے ذہنوں میں جھوٹا ہے اسے مفتی نے سچا بنایا ہے. جو تیرے ذہن میں بزدل ہے اس کے ذہن میں مفتی نے اسے کیا بنایا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بہادر بنایا ہوا ہے. کیونکہ فطرت عاشق کمال ہے. کوئی بزدل کا عاشق نہیں بنتا، کوئی کنجوس کا عاشق نہیں بنتا، کوئی ظالم کا عاشق نہیں بنتا. کہ مولانا مسلمانوں کے حق میں اتنے بڑے جلوس نکلے یو کے میں، فرانس میں، ہالینڈ میں نے کہا مسلمانوں کے حق میں نہیں نکلے. یہ فطرت تھی جو مظلوم کی حمایت میں نکل رہی ہے. کیونکہ فطرت ظالم کو پسند نہیں کرتی ہے. اللہ نے ایک ایسی نیچر بنائی ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے اور کمال کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، کمال کے پیچھے انسان قربانی دیتا ہے، کمال کے پیچھے انسان سیکریفائی کرتا ہے. اپنی زندگی کو ذرا پیچھے لے جائیے. پاکستان میں تھے اور کہاں آ گئے؟ انگلینڈ آ گئے. تو بھائی کوئی کمال دیکھا ہوگا نا. نوکریاں چھوڑ کے، پلاٹ بیچ کے، ایسے تو کوئی سفر نہیں کرتا. آپ کو کیا نظر آیا؟ اب وہ کمال تھا کہ نہیں وہ یہاں آگے پتہ لگا، لیکن وہاں سے تو کمال لگ رہا تھا. تبھی آپ اس کو کمال سمجھ کے آپ نے ٹریولنگ کرنا شروع کر دی. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو کس سبجیکٹ میں جاؤں تو جس سبجیکٹ میں کمال نظر آتا ہے. آج کا کمال ہے پیسہ. ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ خدمت بشر کے لیے. انجینئر کیوں بنتے ہیں؟ مظلوموں کے گھروں کو بنانے کے لیے. آئی ٹی کے شعبے میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ خدمت کرنی ہے خلقت کی. نہیں، جہاں پیسہ نظر آیا. کیونکہ پیسہ ذہن میں کیا بنا ہوا ہے؟ کمال. اب یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ مولانا پیسہ کمال نہیں، کیونکہ اس کمال کے بغیر کوئی زندہ رہتا بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب پیسہ با کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ ہے جس سے انسان سمجھتا ہے مجھے کیا ملے گی؟ صحیح لائف اسٹینڈرڈ ملے گا، اچھی گاڑی ملے گی، اچھا گھر ملے گا، بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ کرواؤں گا، معاشرے میں ہر بندہ معزز سمجھے گا، ہر بندہ عزت کرے گا. تو یہ ساری چیزیں میرے لیے کیا ہیں؟ باکمال ہے. تو لہٰذا کہوں اس چیز کو پاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کمال مل جائے گا. یہ اور بات ہے کہ انسان عمیق یہ سوچے کہ واقعاً جسے میں کمال سمجھ رہا ہوں وہ کمال ہے کہ نہیں ہے. یہی فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ جسے تو کمال سمجھتا ہے کیا وہ کمال ہے کہ نہیں، کیا وہ اہل بیت کی نظر میں کمال ہے کہ نہیں ہے. ابن سعد اگر قاتل حسین بن رہا ہے وہ شہر رے کی حکومت کو کیا سمجھ رہا تھا؟ کمال سمجھ رہا تھا. ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین بن رہا ہے وہ حسن کو کیا سمجھ رہا تھا؟ کمال سمجھ رہا تھا. یہ شمر اگر قاتل امیر المؤمنین بن رہا ہے یا قاتل فرزند امیر المؤمنین بن رہا ہے تو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس قتل کو کمال سمجھ رہا ہے. یہ پوری امت 30,000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم قتل کر کے کہاں تک پہنچیں گے؟ کمال تک پہنچیں گے. یہ جو جناب زہرا کا حق غصب کر رہا ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ملکیت میرے پاس آ گئی تو میں کیا بن جاؤں گا؟ بکمال بن جاؤں گا. اور ان سے یہ چیز چھین کر ریاض باللہ ان کو کیا بنا دوں گا؟ بے کمال بنا دوں گا. یہ زندگی اہل بیت ہے اور یہ وقت کا سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ با کمال علی تھے یا با کمال علی کا دشمن تھا، با کمال حسین تھے یا با کمال یزید تھا. کہتے ہیں یہ وقت کے سفر اور پیمانے میں پتہ چلتا ہے. جس کو وقت کی گھاٹی کھا گئی اسے یزید کہتے ہیں اور جو آج تک زندہ ہے اسے حسین کہتے ہیں. کبھی فرمائے حقیقت کمال کو سمجھو. اب حقیقت کمال ہے کیا؟ کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو. ایسی چیز کے عاشق بنو جس سے ذرہ برابر کیا نہ ہو؟ زوال نہ ہو. حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا اور کہا سورج میرا خدا ہے، چمک رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، زمین کو توانائی دے رہا ہے، لیکن کہا یہ خدا کیسا
جو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے. خدا تو وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو. پھر کہا چاند میرا خدا ہے. کہ یہ خدا کیسا جو کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. کہ خدا تو وہ ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا, وہ ہمیشہ ہوتا ہے. بہادر وہ بہادر ہے جو ہمیشہ بہادر رہے. کسی نے مثال دی مولانا فلاں مومن نے 20 سال سے کوئی گناہ نہیں کیا. الحمدللہ. کون سا کہ مولانا 20 سال سے اس کی نگاہ نامحرم پہ نہیں پڑی. تو بڑا با کمال مومن ہے. یہ آدمی اندھا ہو 20 سال سے کہ نگاہ نامحرم پہ نہیں پڑی. کیسا با کمال ہے کہ ہمیشہ نگاہیں جھکی رہیں. لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ بڑا با کمال ہے, بڑا با کمال ہے. بعد میں پتا چلا کہ جناب 20 سال سے جیل میں تھے. کمال یہ نہیں کہ چیز دسترس میں نہ ہو اور بندہ کہے میں نے کیا نہیں. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا کنجوس ہے, اب اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے. اللہ تجھے دے پھر تو نہ دے, پتا چلے گا کہ تو سخی ہے یا کنجوس ہے. طاقت کے ہوتے ہوئے کوئی ظالم نہ بنے. یہی تو ہمارا امت کے ساتھ جھگڑا ہے. بڑے شریف تھے, نبی کے ساتھ تھے, آگے پیچھے ادھر ادھر. ہم نے کہا تب تک تو تھے, لیکن سوال یہ ہے جب عہدہ ملا, جب مقام ملا, تو وہ کمال باقی رہا کہ نہیں. اللہ طاقت دے کر آزماتا ہے, اللہ حسن دے کر آزماتا ہے, اللہ پیسہ دے کر آزماتا ہے. کئی لوگ ہیں ویسے بڑے شریف تھے, حکومت کا عہدہ ملا تو ذلیل سے ذلیل بن گئے. امیر المومنین فرماتے علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے, علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھتی ہے. سوال وہ تیری ذات ہے کہ تو با کمال ہے کہ نہیں ہے. اللہ تخت دے کے آزماتا ہے, اللہ تاج دے کے آزماتا ہے, اللہ تلوار دے کے آزماتا ہے. اور اس کے لیے بہترین مثال آپ کے ملک کی ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا معیار کب بدلتا ہے. جب تخت پہ آتا ہے تو مزاج بدل جاتے ہیں, جب پیسہ آتا ہے تو مزاج بدل جاتے ہیں. پیسے کے بعد غرور آتا ہے کہ نہیں, طاقت کے بعد غرور آتا ہے کہ نہیں, فرعونیت آتی ہے کہ نہیں. یہ صرف مقام اہل بیت تھا. جب تخت پر تھے تب بھی تواضع تھا, جب گھر میں تھے تب بھی تواضع تھا. علی رات کے اندھیروں میں یتیموں کے دروازوں پہ کھانا دینے جا رہے ہیں, اور جب صاحب حکومت بنتے ہیں پھر بھی اس خاتون کے گھر میں جاتے ہیں, اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. یہ واحد ذات ہے جو طاقت ملنے کے بعد ان کے وجود میں کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کمال کیا ہے, زوال کیا ہے. پیسہ انسان کو کمال دے تو کام کا ہے, طاقت انسان کو کمال دے تو کام کی ہے. کمال کب دیتی ہے؟ جب انسان اس کو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو با کمال بنے گا. اگر کوئی کہے گا کہ مولانا 100 پاؤنڈ ہے میرے پاس, اب یہ مولا علی نے 3 طلاقیں دے دی دنیا کو, یہ پیسہ تو برا ہے, پیسے سے تو محبت نہیں کرنی چاہیے, پیسہ نہ برا ہے, پیسہ نہ اچھا ہے. یہ تیرا وجود ہے جو اسے اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے. تیری مرضی ہے تو 100 پاؤنڈ سے کوئی گندی چیز خریدے تو زوال کے سفر پہ چلا جا, اور تیری مرضی ہے اسی 100 پاؤنڈ کو حسین کی مجلس پہ لگا دے, زیارت کربلا پہ چلا جا. تو خود کو کیا عطا کر, با کمال عطا کر. یہ دنیا کی جتنی مارکیٹس ہیں یہ انسان کو پہلے زوال کو کمال دکھاتی ہیں, بزدلوں کو بہادر دکھاتی ہیں. دیکھیے کسی زمانے میں کوئی پالک نہیں خریدتا تھا تو انہوں نے کارٹون بنایا تھا, آج بھی یاد ہے لوگوں کو پپایا. کتنے لوگوں نے اس کارٹون کو دیکھ کے پالک کھائی. کسی چیز کو با کمال دکھائیں گے کہ جناب اس چیز کو کھانے کے بعد اتنی انرجی آ گئی. اب ہر بندہ گھر میں پالک تو کھا رہا ہے, انرجی نہیں آ رہی. کیونکہ زوال کو کیا دکھایا جا رہا ہے, کمال دکھایا جا رہا ہے. بچے کو لے گئے کسی اسٹور پہ, بیٹا کون سی شرٹ لینی ہے, کہ بابا آئرن مین والی, بیٹ مین والی, اسپائڈر مین والی. یہ کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وجود میں کیا ہے, عشق کمال ہے. اور کسی نے ان کو کیا دکھایا ہے, با کمال دکھایا ہے. یہ دیواروں کی چھلانگیں لگانا کہ اس دیوار سے اس دیوار پہ جانا, شاید یہ بندہ اپنے گھر سے اگلے گھر تک دوڑ بھی نہ لگا سکے, لیکن اس بچے کو دکھایا ہے کہ یہ کیا ہے, با کمال ہے. لہٰذا یہ اس کمال کا عاشق بنا, اس کا نہیں بنا. یہ بہادری کا عاشق بنا, اس کا نہیں بنا. امریکہ میں کتنے بچے جو بڑی بڑی بلڈنگوں سے یہی ڈریس پہن کے چھلانگے لگا کے مر گئے, کیونکہ سمجھ رہے تھے ہم بھی اس کی طرح اڑنے لگیں گے.
اسی طرح مفتیوں نے جن کا عاشق بنایا، فیک کو بہادر دکھانا، وہ اپنی زندگی میں بہادر نہیں ہے ایکٹر، لیکن فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ بہادر۔ کیوں کہ با کمال دکھائیں گے تو آپ عاشق بنو گے۔ ایک چھوٹی سی انرجی ڈرنک ہے، وقفے میں دکھایا جائے، پینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی، بندہ یہاں سے پتہ نہیں کسی اور ملک میں پہنچ گیا۔ ایک ہلکی سی پرفیوم لگائی، دنیا اس کے پیچھے دوڑنے لگی، اور آپ اسی چکر میں پرفیوم لینے گئے، اسی چکر میں چیزیں لینے گئے، کیونکہ آپ کا ذہن کیا ہے؟ عاشق کمال ہے۔ یہ واحد فرش عزا ہے جو فیک کو با کمال نہیں بناتا، با کمال کو با کمال دکھاتا ہے۔ یہ تیری نسلوں کو علی دیتا ہے جو اصل میں بہادر تھے، یا عباس علمدار دیتا ہے جو حقیقت میں بہادر تھے، یا 18 سال کا علی اکبر دیتا ہے جو حقیقتاً بہادر تھا، یا ایسی خواتین لاتا ہے جو واقعاً میدان کارزار میں بہادری کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔ یہاں حقیقت میں کمال دکھایا جاتا ہے، اور تیری نسلوں کو جھوٹے زبانوں سے نکال کر عاشق کمال بنایا جاتا ہے۔ یہ فرق بتانا ہے آپ کی نسل کو کہ جناب یہ جو دکھا رہا ہے یہ فیک ہے، یہ ریئل نہیں ہے، نہ اپنی زندگی میں یہ اتنا بہادر ہے، لیکن فرش عزا پہ آتے ہو، یہاں احد بتائی جاتی ہے، یہاں خیبر بتائی جاتی ہے، یا خندق بتائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت میں کیا تھے؟ بہادر تھے کہ جن کا سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ پہ رب کی تلاوت میں مشغول نظر آئیں، جن کے وجود کا کمال یہ نظر آئے کہ کہیں ماں رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جو سر کٹانے کے بعد بھی آواز رضن رضا و تسلیما لامرے لا معبود سوا۔ اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے، کیونکہ تو با کمال ہے، اور جو تیری رضا پہ راضی ہو جائے اسے خدا کیا بنا دیتا ہے؟ با کمال بنا دیتا ہے۔ اس کی آسان مثال ہے، سے دوں آپ کے پاس بلب تو ہو پر وہ انرجی نہ ہو، مہنگے سے مہنگا بلب لے لو لیکن وہ انرجی نہیں ہے۔ جب تک بلب اس انرجی کے ساتھ متصل نہیں ہوتا، کنیکٹڈ نہیں ہوتا، تب تک نہ خود روشن ہوگا نہ معاشرے کو روشن کرے گا۔ جو حسین سے مل جاتا ہے وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ اپنے اطراف کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جو با کمال سے مل جاتا ہے وہ خود بھی با کمال بن جاتا ہے اور سب کو با کمال بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو خریدار فاطمہ الزہرا بن جاتی ہیں۔ میرے قدموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب یہ نجف سے پیدل کربلا کی طرف چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے ملائک، ان کی خاک کے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے چہرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب حسین کی زیارت کر کے اسی شہر میں واپس آ جائے تو فرمایا چہرے کو دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ کمال اور با کمالوں کے ذریعوں سے مس ہو کر واپس آیا ہے۔ تو یہ کون مجھے کمال دے رہا ہے؟ یہ محمد اور آل محمد ہیں، جو مجھے سکھاتے ہیں کہ پرفیکشن کے عاشق بننا تمہارے وجود میں ہے۔ انسان فیل بھی ہو جائے، فیل ہونا کسی کو اچھا نہیں لگتا، خود کنجوس بھی ہو پر کنجوسی کسی کو اچھی نہیں لگتی، خود بزدل بھی ہو پر شجاعت انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو فرش عزا ہمیں ایک سفر پہ اٹھا کے لے کر جاتا ہے۔ تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ کشتی، یہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ مطلب یہ راہ بھی دکھاتے ہیں۔ بہتر سے بہتر گاڑی ہو پر ہیڈ لائٹ خراب ہو، راستہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ چراغ بھی ہیں، یہ راہ پہ روشنی بھی ڈالتے ہیں، اور یہ پھر اپنی کشتی پہ سوار بھی کرتے ہیں، اور یہ تجھے جنت کے راستے تک لے کر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود کیا ہے؟ با کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہر مسلمان ایک دعا مانگتا ہے اپنی نمازوں میں۔ بیٹی 9 سال کی ہوئی، بچہ 15 سال کا ہوا، کا ایک سورت کو یاد کرنا واجب، نام ہے سورہ حمد، اور اس حمد میں ایک دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ایک راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ زوال کا راستہ ہے یا کمال کا؟ کمال کا راستہ ہے، مجھے اس کمال کے راستے پہ چلا۔ پہلے تھوڑا بدن اور روح کو الگ کریں کیونکہ مجلس ترہیم بھی ہے، ذرا سے اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیے بدن کبھی بھی با کمال نہیں ہوتا، کیونکہ کیا ہے؟ مادہ ہے۔ جوان ہو تو با کمال، لیکن کس سفر پہ جا رہا ہے؟ زوال کے سفر پہ۔
بال سفید ہوتے جائیں گے، کھال میں جھریاں آتی جائیں گی. اپنے بیٹے کو کہو بیٹا سیب لاؤ گھر میں. اب کسی کو سیب بڑا پسند، کسی کو انار بڑا پسند، کسی کو پھول بڑا پسند، کسی کو گاڑی بڑی پسند، کسی کو موبائل بڑا پسند. یہ چیزیں لا کر دو، کہ بیٹا یہ لو، اس کے پاس رکھو. سیب رکھا، بچے نے کہا کھاؤ نہیں کیونکہ تجھے پسند ہے، اسے کھاؤ نہیں، تجھے کیا ہے؟ پسند ہے. کمال کو کھایا نہیں جاتا کیونکہ کھانے سے وہ زوال میں بدل جاتا ہے. کیسے رکھو، جب رکھے گا 3 دن 4 دن کے بعد وہ سیب خراب ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اسے خراب کہہ رہے ہو لیکن یہ ایک سفر پر ہے. کمال پہ پہنچا، پھر کہاں جا رہا ہے؟ زوال کی طرف. دانا تھا، زوال میں تھا. درخت بنا، کمال بنا. گھر میں آیا، پھر کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ زوال کی طرف. نطفے تھے، زوال میں تھے. وجود میں آئے، با کمال بنے. جوان ہوئے، با کمال بنے. پھر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ زوال کی طرف جا رہے ہو. یہ سواریاں ہیں، یہ عالم مادہ ہے. اس کو کمال نظر تو آتا ہے لیکن ہمیشہ یہ با کمال رہتا نہیں. دنیا کا کوئی حسین ہمیشہ حسین نہیں رہتا. دنیا کا کوئی غم بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ با کمال رہے. والد دنیا سے چلا گیا، پہلے سال بڑا روئے، دوسرا سال، تیسرا سال، غم کہاں جاتا رہا؟ زوال کی طرف. کسی سے بے انتہا محبت تھی، آخر اس کو کیا ملتا رہا؟ زوال ملتا رہا. حسن سے عشق تھا، حسن کو پھر کیا آیا؟ زوال آیا. پھر دوسرے حسینوں کی طرف تو نے سفر کرنا شروع کر دیا. کیونکہ دنیا کی کوئی چیز نہیں جو ہمیشہ با کمال رہے. یہ صرف غم حسین ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا. کیونکہ رسول کی حدیث ہے، خدا نے حسین کے غم کی حرارت کو اتنا تازہ رکھا یہ کبھی بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی. کوئی 70 سال کا، کوئی 50 کا، کوئی 35 کا مجمع میں بیٹھا ہے. آپ یاد کریے پچھلے سال جس طرح امام حسین پہ رو رہے تھے، اگلے سال اس سے زیادہ روتے ہو. کیونکہ یہ واحد غم ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، درودِ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کوئی بھی چیز اہل بیت سے متصل ہے، واقعاً سوچئے اس غم کو کبھی زوال نہیں. ہر سال زیادہ امام حسین پہ روتے ہو، ہر سال وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ غم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غم کس کا غم ہے؟ کمالوں کا غم ہے. میرے والد کا غم ختم ہو جاتا ہے، میرے اپنے غم کے مرہم اور زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یہ غم بھرتا نہیں ہے کیونکہ عالم مادہ ہے. یہ ہر چیز کو کیا ہے؟ زوال ہے. پہلے زوال، پھر کمال، پھر زوال کی طرف جاتا ہے. کیونکہ روح نے کبھی کمال، بدن نے کبھی کمال پانا ہی نہیں ہے. اس نے واقعاً کس کی طرف جانا ہے؟ زوال کی طرف جانا ہے. سیب لائے، خراب ہوا، زوال پذیر ہوا. نئے سے نیا موبائل لائے، اگلے سال اس کا نیا ورژن آیا. پچھلے کو کیا مل گیا؟ زوال مل گیا. نئے سے نئی گاڑی لی، ورائٹی کی دنیا ہے. اگلے سال نئی گاڑی آئی، پچھلی گاڑی کو کیا مل گیا؟ زوال مل گیا. تو یہاں بچے کو کہہ سکتے ہو کہ میرے لال تم کسی چیز کے عاشق نہیں بن سکتے، کیونکہ عشق میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس موبائل کے عاشق بنے کا، یہ عالم استعمال کے لیے ہے، عشق کے لیے نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں. فرمائیں انما المال والبنون، یہ مال، یہ اولاد فتنہ ہے. کبھی خدا کہے کہ ہم نے شادی میں کیا رکھا، اولاد میں کیا رکھا؟ سکون رکھا. ایک مرتبہ کہے سکون، پھر کہے فتنہ. اب سمجھ نہیں آتا خدا سکون ہے یا فتنہ ہے. پہلے لکھتے تھے کارڈز میں کہ شادی خانہ آبادی، آج جوان کہتے خانہ بربادی. اب آبادی ہے یا بربادی یہ پتہ کیسے چلے؟ قرآن کبھی کہ ہم نے کیا رکھا؟ سکون رکھا. دعا امام زمانہ پڑھتے ہو نا، حتی تسکنہ ارضک طوعا، اس کے ظہور سے زمین کو سکون عطا کر. جس کے آنے سے زمین کو کیا مل جائے؟ کمال مل جائے. اب سوال ہے کہ اولاد سکون یا فتنہ، بیوی سکون یا فتنہ؟ اگر استعمال کے لیے ہو ضرورت کے اعتبار سے تو سکون، لیکن اگر اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو بے سکونی ہے، پھر فتنہ ہے. تخت ملا امیر المؤمنین کو، علی کس کے لیے؟ عشق کے لیے نہیں ہے. کہ اس حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کبھی کہ ابن عباس علی کی جوتی کی قیمت زیادہ ہے. کبھی کہیں کہ حیوان کے ناک سے نکلتا ہوا پانی بہتر ہے تمہاری حکومتوں سے. حکومت کا عاشق نہیں، کا حکومت خدمت خلق کے لیے، استعمال کے لیے. شادی کی عورت عشق کے لیے نہیں ہے، فرما اس کے حقوق ادا کر.
ازداد نسل کے لیے ایک رشتہ بنایا جاتا ہے، کانٹریکٹ ہے، کچھ ڈیوٹیز تمہاری ہیں، کچھ ڈیوٹیز اس کی ہیں۔ عشق نہیں کرنا، عشق کا مطلب جب عاشق بنو گے تو پھر کس کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ خدا کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ اولاد کے عاشق بنے کہ زبیر تجھے کس نے گمراہ کیا؟ تمہارے بچے نے گمراہ کیا۔ کربلا کس چیز کا درس دیتی ہے؟ اولاد سے عشق نہیں، یہ کس کی راہ میں جانی ہے؟ اس کمال کی راہ میں جانی ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو زمین پہ چھوڑ کے جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی۔ بیٹا ہے، اتنے بڑھاپے میں خدا کسی کو بیٹا دے، آپ تو نظروں سے دور نہ کریں، لیکن خدا کا ایسی زمین پہ چھوڑ گیا کیوں؟ خدا دیکھنا چاہ رہا تھا یہ میرے عشق میں مبتلا ہے یا نسل کے عشق میں مبتلا ہے۔ امتحان اسی عشق کا ہے کہ تو زوال کی طرف جا رہا ہے یا کمال کی طرف۔ اسی اولاد کے عشق میں ہوگے، کل یہی تجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ انگلینڈ آؤ مال و دولت کمانے کے لیے، دولت ہو عزت پانے کے لیے، پھر اسی کو تربیت نسل پہ لگاؤ۔ لیکن اگر کسی ملک کے عاشق بن گئے، کرنسی کے عاشق بن گئے، شخصیتوں کے عاشق بن گئے تو کہاں چلے جاؤ گے؟ زوال میں چلے جاؤ گے۔ پھر 13 سال کے بعد کہ ابراہیم اسی بیٹے سے جا کے ملو۔ 13 سال بیٹے کو دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، رات کو خواب میں دیکھا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے۔ میں کہوں گا یہ گلا اسماعیل کا نہیں تھا، عشق ابراہیم کا گلا تھا۔ کہ دیکھوں تو صحیح کہیں یہ فتنہ نہ بن جائے۔ اور حضرت ابراہیم جب چھری چلانے لگے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابراہیم جب چلا رہے تھے تو دمبا آ گیا۔ چھٹے ماں فرماتے نہیں، اگر چھری نہ چلائی ہوتی تو کمال نہ ہوتا۔ کہ چھری چلانا کمال تھا۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب اسماعیل آ رہے تھے تو ہاجران ان کے گلے پہ نشانات کو دیکھا تھا۔ حضرت علی اکبر کے مصائب میں ہم ضرور پڑھتے ہیں کہ ان گلے کے نشانوں کو دیکھ کر ہاجرہ بے ہوش ہو گئے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گئے تھے۔ کہتے چھری چلائی تھی لیکن یہ حکم الہی تھا کہ گلا کٹ نہیں رہا تھا۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 3 مرتبہ ابراہیم نے چھری چلائی۔ پہلی مرتبہ چلائی گلا نہ کٹا، دوسری مرتبہ چلائی گلا نہ کٹا، تیسری مرتبہ ابراہیم کو جلا لایا، چھری کو پتھر پہ مارا کہ نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ حکم خدا ہے کہ میں نے اسماعیل کا گلا کاٹنا ہے۔ کہتے بے زباں چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ دیکھو یہ کس کا سفر کر رہے ہیں۔ بدن نے تو ویسے ہی جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، لیکن شہادت پا کر کیا بن گیا؟ با کمال بن گیا۔ کہا 6 مہینے میں دنیا سے جائے یا 60 سال میں جائے، جانا تو ویسے ہے، لیکن کہاں ابن سعد کی زندگی 60 سال کی، کہاں شمر کی زندگی، کہاں یزید کی زندگی، کہاں ان کی زندگیاں جو بے برکت و بے کمال زندگیاں تھیں، اور کہاں 6 مہینے کی بابرکت زندگی۔ آج نسلوں کو یہ 6 مہینے کی زندگی کیا دے رہی ہے؟ کمال دے رہی ہے، حیات فکر دے رہی ہے، فکر کو بیدار کر رہی ہے۔ تو کربلا سفر کیا ہے؟ کمال کا ہے۔ چیزوں کے عاشق نہ بنا کرو، استعمال کرو۔ رشتے بناتے ہیں، ضرورت ہے، رشتہ بنایا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ عشق خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا عشق خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے کی محبت حکم معصوم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زوجہ کی محبت اللہ اور معصوم کے حکم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ یہی امتحان بشر ہے کہ دنیا کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟ زوال عطا کیا ہے، اور آخرت کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟ کمال عطا کیا ہے۔ آپ کو با کمال بنانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے فرمایا کہ من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے وہ اس با کمال کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، تاکہ آپ کے اندر عشق پیدا ہو، اس کمال کو دیکھنے کا عشق۔ چوتھے امام کے پاس جوان ہے، مولا جانتا ہوں کہ موت انسان کو با کمال بنا دیتی ہے، لیکن مولا پھر بھی مجھے کیا ہے؟ خوف ہے موت کا۔ تو امام نے مثال دی اسے، امام نے فرمایا اگر تیرے بدن پہ زخم ہو تو بڑے دردناک زخم ہو، ڈیلی تو ان زخموں سے الجھ رہا ہو تکلیف کے عالم میں، اور تجھے بولا جائے کوئی حمام ہے جس میں شاور کرو گے تو وہ سارے زخم کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو امام نے کہا اس حمام میں جانے سے ڈرو گے؟ کہا ابداً مولا، پتا اس حمام سے شفا ملے گی، زخم ختم ہو جائیں گے تو کیوں نہیں جاؤں گا؟ فرمایا موت وہی حمام ہے جس میں جانے سے سارے زخم کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی مومن کے ذہن میں سوال ہو کہ مولانا میں اہل بیت کا چاہنے والا، میری زندگی میں پریشانی کیوں ہے؟ میری زندگی میں مصیبت کیوں ہے؟
کبھی بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دن بدن پریشانیاں، کبھی بدن زخمی ہو جاتا ہے، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری. ارے ہم اہل بیت کے چاہنے والے. ایک روایت نظروں سے گزری، بڑی عجیب روایت ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، عجیب روایت. مولا فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی گزرے، مہینہ گزر جائے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، سال، اور اس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے. پوچھوں آپ کا آج کا سال الحمدللہ تو ویسے ہی کہنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کوئی پریشانی کوئی آئی، مولانا کہ اگر کوئی بھی پریشانی نہ آئے، 3 مرتبہ فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. کیونکہ مصیبت مومن کی زندگی میں آتی ہے. کہ اگر مصیبت نہ آئے اس کا مطلب خدا نے اسے چھوٹ دی ہوئی ہے اور رب اسے بھول چکا ہے. فرمایا یہ مصیبت نعمت ہے. فرمایا اگر روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا، اتنا سا خون بہا کہ اس خون کے بدلے میں بھی خدا مومن کا گناہ معاف کر دیتا ہے. کوئی 1 سال سے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا، کوئی دانت کی تکلیف میں مبتلا، کوئی کسی تکلیف میں. فرمایا نہ سمجھو کہ تکلیف مومن کو دی جاتی ہے تاکہ اس کا سارا حساب و کتاب یہاں کیا ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور جب آخرت میں اٹھے تو اسی حمام سے گویا نکل کے اٹھے اور صاف ستھرا ہو کے اٹھے تاکہ امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے کیا ہو، تیار ہو. تبھی فرمایا تکلیف میں بھی کیا کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو. اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے تکلیف دی اور اس تکلیف کے نتیجے میں میرے گناہوں کا کیا ہو رہا ہے، صفایا ہو رہا ہے. تمہاری کوشش یہ رہے کہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جاؤ. اب ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر تکلیف آ رہی ہے، یقیناً کوئی گزری ہوئی زندگی کا گناہ ہے جس کو خدا کیا کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. دنیا کے ظالموں کو دیکھو کہ لمبی سے لمبی زندگی گزارتے، یہ مہلت ہے. مہینہ گزر جائے اگر میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے تو میں سوچوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہے، ناراض ہے. اگر مصیبتیں بری ہوتی تو اہل بیت پہ آتی. کون سا معصوم ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں؟ کون سا معصوم ہے جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں؟ اولاد کی پریشانیاں، مختلف پریشانیاں. فرمایا 1 مرتبہ انسان کی مصیبت کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ کوئی ولی ہے، نبی ہے، امام ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہیں، پھر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ فرمایا مصیبت گنہگاروں کے گناہ مٹاتی ہے اور نیکوں کے درجات کو بلند کرتی ہے، ان کا آسمانوں کا ستارہ بناتی ہے، انبیاء کے مراتب کو کیا کرتی ہے. امام حسین کا اتنا مقام کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی مصیبت کس پہ آئی؟ ابو عبداللہ الحسین پہ. خواتین میں جناب سیدہ کا مقام کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی مصیبت کس پر آئی؟ جناب سیدہ پر آئی. آج آپ فرش عزا پر آئے ہو، ان کو یاد کر رہے ہو، تو کوئی بھی چیز بے وجہ اور بے دلیل نہیں ہے. ہر زندگی کا گزرا ہوا لمحہ ہمیں سفر کمال کی طرف لے کر جا رہا ہے. تبھی فرمایا کہ جب بھی تمہارا دل ٹوٹے، دیکھیے دل اسلام میں بڑا قیمتی ہے. فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف سوء. اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے میرے اللہ کہ جب دل ٹوٹتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کی آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو نکلتا ہے. تب امام رضا فرماتے ہیں اپنے شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، آنسو بڑا قیمتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلتا. فرما اپنے آنسو کو ضائع نہ کیا کرو. کہ مولا کیا کروں؟ کہ اس کو منسلک کیا کرو ہمارے جد ابو عبداللہ الحسین، تاکہ تمہارے آنسوں کی کیا بن جائے؟ قیمت بن جائے. پانی ایسے بھی پی سکتے ہو لیکن نیت کرو قربتاً اللہ، تو اس کا پینا کیا بن جاتا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. خدا پانی پیوں گا طاقت توانائی آئے گی، تیری راہ میں خدمت کروں گا. پانی پیوں گا بدن میں طاقت آئے گی، حسین کی مجلس میں جاؤں گا. نیت بدلی، آپ کی ثواب کی زندگی میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. فرمایا کبھی آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے. حدیث معصوم ہے، فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. واللہ یہ ذکر شفا ہے، شفا. ایران کے بہت بڑے خطیب آیت اللہ آغائے کافی شاہ کے زمانے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے. ان کے بیٹے بھی ذاکر محمد آل محمد تھے.
کہتے ایک محرم پڑھا اور چند مہینے گزرے، گلے کی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، چیک اپ ہوا، کہا بری خبر ہے آپ کے لیے، کہ کیا ہوا؟ کہا آپ کو کینسر ہے۔ کہا بچ سکتا ہوں؟ کہا آپ اگر پرہیز کریں۔ پرہیز کیا ہے؟ کہا آپ کلام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ اب یہ سب سے بڑی پریشانی کسی ذاکر کے لیے کہ اس پر یہ پابندی لگے کہ بول نہیں سکتا۔ اب فقہن اور شرعن اگر ڈاکٹر کہے تو آپ پہ لازم ہے، تو کہتے ہیں 8-9 مہینے میں نے کلام نہیں کیا، جس سے بھی جو کام تھا وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا۔ محرم کا مہینہ آ گیا، ایام ازا آ گئے، کب پہلی محرم تڑپتا رہا، دوسری محرم تڑپتا رہا، چھٹی محرم آئی، کانوں پہ دور سے کوئی ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، وہ میرے کانوں سے ٹکرائے، کہتا ضبط ٹوٹا، زار و قطار رویا، اور میں نے کہا عبداللہ لگتا ہے کہ اپنے ذاکر سے ناراض، اپنے ذکر سے مجھے مولا محروم کر دیا۔ مولا اب یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کا ذکر کروں، اور کہا کہ یہ گلا کس کام کا اگر آپ کا ذکر نہ کر سکے۔ کہا رو رو کے بستر پہ نیند آ گئی۔ خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی، کہا کہ شیخ کافی کے بیٹے ادھر آ، یہ کہا کہ ہم نے تجھے ذکر سے محروم کیا اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سنے، کہ آج وہ آئے ہیں ذکر سننے کے لیے جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، فرد افضل روئے زمین ہے۔ شیخ احمد کافی کا بیٹا کہتا ہے ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے عبداللہ حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، عجیب سی ہیبت، ایک غم کا ماحول، کا حجرے کے اندر چلو، کہ جیسے حجرے کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا رسول خدا تشریف فرما ہے، اور مجھے کہا کہ شیخ کافی کے بیٹے یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے تجھے ذکر سے محروم کیا، تمہاری ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے سنا میں ذکر حسین سنوں گا، مجھے سنا میں مصائب سنوں گا۔ شیخ کافی کا بیٹا کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، کون سی مصیبت سناؤں؟ تو کہا کہ مجھے حسین کی یتیم بچی کے مصائب سنا۔ باپ ہے نا، جانتا ہے کہ بیٹیاں باپ کے لیے کیا مقام رکھتی ہیں۔ شیخ کافی کا بیٹا کہتا ہے میں نے زیادہ نہیں، میں نے ایک جملہ، کبھی امام حسین کو دیکھوں کبھی رسول کو دیکھوں، پڑھوں تو کیسے پڑھوں، لیکن حکم رسول تھا 8-9 مہینے کے بعد مجھے کہا گیا کہ ایک جملہ مصیبت کا سنا۔ شیخ کافی کا بیٹا کہتے ہیں ایک جملہ پڑھا، اس جملے کو سننے کے بعد رسول غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، اور یامین سے میری آنکھ کھلی، میں زار و قطار روئے جاؤں، ماں دوڑی دوڑی آئی، کیا ہوا شیخ کافی کے بیٹے؟ پورا خواب سنایا، کہ بیٹا اتنے مہینوں کے بعد تو بول رہا ہے۔ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے تو کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ پورے محلے کو پتا چلا، کہ گھر کے صحن میں محلے والے جمع ہو گئے، کہ شیخ کافی کے بیٹے کو شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ سارے لوگ آئے، کہ سنا کیا ہوا؟ اس نے خواب سنایا، کہ رسول نے کہا مصائب سنا، میں نے اس 4 سالہ بچی کی مصیبت کا ایک جملہ پڑھا اور خواب سے اٹھا ہوں، اللہ نے شفا دی۔ لوگوں کو کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو میں نے کیا پڑھا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، خدا نے اس یتیمہ کے مصائب میں مریضوں کے لیے شفا رکھی، کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو کسی کو بلانا یا خود ہی 4 جملے اس بی بی کے پڑھا کرو، خدا نے ان کے ذکر میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ کہ شیخ کافی کے بیٹے تو نے پڑھا کیا کہ رسول غش کھا گئے؟ کہتا میں نے زیادہ نہیں پڑھا، میں نے بس اتنا پڑھا کہ جب بچی کی نگاہ بابا کے کٹے سر پہ پڑی تو کہنے لگی کہ بابا تیری بیٹی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ یہ کہنا تھا رسول غش کھا کے زمین پر گر پڑے گا۔ عزیز یہ دن ابا عبداللہ حسین کی یتیمی کے دن دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ آج ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو کیا، آج ایسے سلام کرو جیسے کفن میں لپٹتے ہوئے
دو زخمی ہاتھ باہر نکلے اور کہا آجا میرے کربلا والے حسین، آج ایسے سلام کریں جیسے یتیمہ بچی نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ میرے مولا کا فرمان ہے اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو کوئی سلام کرے خدا اسے ثواب بزیارت حسین عطا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، قدیمی مومن ہے میں نے نام نہیں لیا، یہ سلام میرا سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے، فرماتے ہیں میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ننے سے رخساروں پہ، جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا، 40 سال رخساروں پہ روتے رہے، اللہ کسی یتیم بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے، رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے مسلمانوں اگر کبھی حیوان کو بھی مارنا ہو ادب کے لیے اس کے بدن پہ مارا کرو، پر کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو۔ میرے چوتھے امام فرماتا ہے مچھی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا، کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو، بابا تیری بچی کا
رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. چالیس سال رخساروں کے زخموں پہ سجاد روتے رہے. لیکن عزیزو ایک اور امام ہے، یہ بھی جب تک زندہ تھے ایک رخسار پہ روتے رہے. کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگے مولا حسن سب سناتا ہوں، جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آئے. فرمایا یہ میرے مصائب ہیں پر اصلی نہیں ہے. مولا میں سناتا ہوں واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن لیا گیا، بدن پہ تیر برسائے گئے، بہن نے ہاتھوں سے تیر نکالے. فرمایا یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں ہیں. ہاتھوں کو جوڑا، مولا خود بتائیے. کہنے لگے میری اصلی مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، کسی لئی نے میرے سامنے میری اماں کو چباتا مارا. میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے وہ میری اماں کو بچا لے. امام حسن کی مظلومیت کو سمجھانے کے لیے میں نے کسی جوان سے کہا جوان اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو مارے، کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ موت دے پر یہ منظر نہ دکھائے. جب تک زندہ تھے گلیاں بدلتے تھے، لمبے لمبے راستے لیتے تھے. مولا اس گلی سے چلیے راستہ قریب ہے. کہنے لگے زندگی گزر گئی میں اس گلی سے نہیں گیا. مولا کیوں نہیں جاتے؟ اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا. ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے. بالخاص بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں لیکن بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں. فرمایا فضا بچوں کو کہو آہستہ آہستہ روئے، وصیت ہے کہیں کوئی سن نہ لے. اب تھوڑا ماحول سمجھو امیر المومنین کے گھر کا. فضا کہتی ہے بچے روئے لیکن رونا کیسے روکے؟ کہتی حسنین نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا تاکہ ان کی سسکیوں کی آوازیں کوئی نہ سنے. کہتی اتنے میں علی کی دھاڑیں بلند بلند میں آواز میں رونے لگے. دوڑی دوڑی گئی. مولا بھی تو کہا بچے آہستہ رو، آپ تو شیر خدا ہے، بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اسماء میں نے وہ پسلی دیکھ لے جو زہرا نے مجھ سے چھپائی تھے. غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا. کہا
بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لے. یہ یتیم کے لیے سب سے مشکل کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ جانے یہ چہرہ پھر دیکھنے کو ملے گا یا نہیں. حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے, اماں کے چہرے کے بوسے لینے لگے. بی بی زینب آگے بڑھے, ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ام کلثوم آگے بڑھی, ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. لیکن فضا کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ گھٹنے میں سر دے کے زار و قطار روتا رہا. کہنے لگی حسین حسین, کیا ماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ مولا نے کہا ماں فضا, جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. آغائے مجلسی فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا, ایک مرتبہ بندے کا کفن کھلے, دو زخمی ہاتھ باہر آئے. آجا میرے کربلا والے حسین, آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین. بچے ماں سے لپٹ گئے, عرش الہی پہ کوہرام برپا ہوا. جبرائیل نازل ہوئے, علی بچوں کو ماں سے جدا کرے. یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا. امیر المومنین آگے بڑھے, زینب کو سینے سے لگایا. ام کلثوم کے سر کے بوس لینے لگے, مولا حسین کے سر کے بوس لینے لگے. میں کہوں ہائے امیر المومنین, ہائے تیرے بچوں کی قسمت, جب یتیم ہوئے بابا نے سینے سے لگایا. لیکن ہائے کربلا کربلا, جب سکینہ یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا. کبھی شمر تماچے مارتا, کبھی ظالم تازیان مارتا. اللہ القوم الظالمین. ماتم حسین, ماتم حسین.